MB جس ویک کے ساتھ بلال ہوری اپنی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ذریعے کس طرح سے عمران خان کو NRO دلوایا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو کس طرح سے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ جاری کروایا گیا اور اقتدار کی اس جنگ اور لڑائی میں جہانگیر ترین کس طرح کچلے گئے، یہ ساری تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں اور آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا مسلم لیگ نون کے MPA ملک محمد احمد خان نے منصور علی خان کے شو میں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایک NRO جس کا الزام جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیا جا سکتا ہے تو وہ NRO جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ثاقب نثار کے ذریعے عمران خان کو جو ہے وہ دیا۔ ملک محمد احمد خان جو مسلم لیگ نون کے MPA ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدھی صابر حمید مٹھو کے دوست ہیں اور اسی توسط سے ان کا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی بہت پرانا تعلق ہے، نیازمندی ہے جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ملک محمد احمد خان کو اپنا چھوٹا بھائی کہا کرتے تھے اور ابھی بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ملک محمد احمد خان اس 2 رکنی وفد میں بھی شامل تھے جو لندن گیا اور میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے ایک اور ایکسٹینشن مانگی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ ایک میڈیا چینل کے آنر اس میں تھے، مالک تھے، اور دوسری شخصیت جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے MPA ملک محمد احمد خان تھے۔ تو انہوں نے منصور علی خان کے شو میں چند روز پہلے کیا کہا، پہلے آپ ملاحظہ فرمائیے، سنیے، پھر ہم اس کے حوالے سے گفتگو جو ہے کریں گے۔ میں کم از کم اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں اور کورٹ آف لاء میں جا کے دے سکتا ہوں اور ایز ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ نے کوئی ایک NRO دیا ہے تو وہ عمران خان کی ہے۔ جب ان کے گھر کا کیس تھا، عمران اس کو ڈینائی کریں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ہی واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جب ثاقب نثار صاحب نے وہ فیصلہ دیا، وہ فیصلے اس میں جہانگیر خان ترین کولیٹرل وکٹم بنے، اصل ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کی بنتی تھی، 62 1F 63 کا کیس ان پہ بنتا تھا۔ عمران اس کو ڈینائی کرے آ کے، میں ان کو وہ ٹائم، سپیس، وہ لوگ، وہ کردار ایک ایک بندہ بتا سکتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ملک محمد احمد خان جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں، عمران خان آئیں اور اس کی تردید کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹائم، سپیس، لوگ اور کردار ایک ایک بات جو ہے وہ اس حوالے سے بتانے کو تیار ہیں۔ جب یہ دعویٰ کیا، یہ الزام لگایا ملک محمد احمد خان نے منصور علی خان کے شو میں، تو اس کے بعد انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری دا نیوز میں شائع ہوئی اور آج ان کا کالم بھی جو ہے وہ جنگ اخبار میں لگا ہے، جس میں انہوں نے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے ذرائع ہیں ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعوے میں یہ اس بات کی تردید تو نہیں کی گئی، ہاں البتہ صفائی اور وضاحت پیش کی گئی ہے، اور وہ صفائی اور وضاحت یہ ہے کہ جی میں نے براہ راست ثاقب نثار سے NRO نہیں دلوایا تھا عمران خان صاحب کو، بلکہ انصار عباسی صاحب کی یہ جو سٹوری ہے اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک ایجنسی کے سربراہ کے ذریعے عمران خان کو NRO جو ہے وہ دلوایا گیا تھا۔ یعنی اس جرم سے انکار نہیں کیا جا رہا، اس الزام کی تردید نہیں کی جا رہی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈائریکٹ میں نے NRO نہیں دلوایا تھا، بلکہ اس وقت DGC جو تھے ISI میں انٹرنل ونگ کے جو سربراہ تھے میجر جنرل فیض حمید، ان کے ذریعے یہ NRO جو ہے وہ عمران خان کو دلوایا گیا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آج جو جاوید چوری صاحب نے ایکسپریس میں کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، اور اگر وہ درست ہیں، اور جیسا کہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ درست ہیں، تو ان کی انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور MNA حنیف عباسی نے نومبر 2016 میں سپریم کورٹ میں 2 پٹیشنز دائر کی تھیں۔ ایک پٹیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف تھی، اور دوسری جو پٹیشن تھی وہ جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کے خلاف تھی۔ جو عمران خان کے خلاف پٹیشن تھی اس میں کہا گیا تھا
چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دنوں پاناما کا معاملہ چل رہا تھا اور وہ کہہ چکے تھے کہ جی آف شور کمپنیاں وہ بناتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے اور کرپشن کا مال جو ہے چھپانا ہوتا ہے، اور پھر ان کی اپنی جو آف شور کمپنیاں نیازی سروسز لمیٹڈ وہ نکل آئی۔ تو اس پٹیشن میں کہا جو ان کی آف شور کمپنی ہے نیازی سروسز لمیٹڈ، اس کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بنی گالہ کی جو 300 کنال اراضی ہے اس کی منی ٹریل ان سے جو ہے وہ مانگی جائے، اور یہ جو بے نامی کے زمرے میں یہ جو ان کی پراپرٹی ہے وہ آتی ہے۔ اسی طرح جہانگیر ترین کے حوالے سے جو پٹیشن تھی حنیف عباسی صاحب کی، اس میں کہا گیا تھا کہ ان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں، بیرون ملک ان کے اثاثہ جات ہیں، 18,500 ایکڑ اراضی ہے جو انہوں نے ظاہر نہیں کی، انسائڈر ٹریڈنگ کے جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت عمران خان اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ صادق و امین نہیں رہے، انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس جیسے ثاقب نثار نے اپنی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا، جس میں عمران خان صاحب کی وکالت نعیم بخاری کر رہے تھے، جبکہ جو پٹیشنر ہیں حنیف عباسی، ان کے وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ تھے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ جب آگے بڑھا اور سپریم کورٹ میں جب اس حوالے سے کارروائی ہوئی، اور اس دوران پھر جب اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہیں جب پاناما کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا، تو اس وقت یہ باتیں ہونے لگیں کہ جی جتنا کڑا معیار سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما کیس میں نواز شریف کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس پیمانے پہ اگر جانچا جائے تو پھر عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی جو ہے وہ پکی ہے، اور وہ بچتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور پھر جب اس پہ آگے پروسیڈنگ بڑھی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے، جو ان کا بنی گالہ کا گھر ہے جو 300 کنال پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، اسی طرح جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی جو الزامات تھے اس کی کوئی صفائی جو ہے ان کے وکیل مؤثر جواب اس کا نہیں دے سکے۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان صاحب کو لے کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر چلے گئے اور انہوں نے ان سے مدد کی درخواست کی۔ وہی جنرل قمر جاوید باجوہ جو میاں نواز شریف کو کہہ چکے تھے کہ پاناما کے علاوہ ہر حوالے سے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو پاناما کا معاملہ ہے اس میں ہم کسی قسم کا کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جہانگیر ترین اور عمران خان کے ساتھ فوراً حامی بھر لی کہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور تعاون کریں گے۔ اس وقت آئی ایس آئی میں جو انٹرنل ونگ کے سربراہ تھے میجر جنرل فیض حمید، جو ڈی جی سی تھے، انہیں جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلایا اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کو نااہلی سے بچایا جائے۔ میجر جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جیسے ثاقب نثار کو ایک وکیل کے ذریعے پیغام بھیجا۔ وہ وکیل صاحب لاہور میں آ کے ثاقب نثار صاحب سے ملے، ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید کی براہ راست ملاقات ہوئی جسٹس ثاقب نثار سے، اور اس میں انہوں نے فرمائش کی کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کو کسی قیمت پہ نااہل نہیں ہونا چاہیے، ان کو صادق و امین جو ہے وہ آپ ڈکلیئر کریں۔ تو اس پہ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ دونوں کو بیک وقت جو ہے وہ صادق و امین ڈکلیئر کرنا ممکن نہیں ہوگا، ان کے ساتھی جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے یہ پیشکش کی اور بڑی کمال کی پیشکش تھی کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں، ایک کو ہم بیلنسنگ ایکٹ کے تحت نااہل قرار دے دیتے ہیں اور ایک کو ہم صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس پہ اتفاق رائے ہو گیا اور جنرل فیض حمید نے کہا کہ اوکے ویل، تو پھر آپ جہانگیر ترین کو قربان کر دیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے انہیں صادق و امین قرار دے دیں۔ معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا، اور الٹیمیٹ جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ بعد میں جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی بھی جو ہے وہ بھی ختم کروا لی جائے گی۔ اور اگلا جو انکشاف جاوید چوری صاحب نے اپنے کالم میں کیا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو 2 وکلاء فراہم کیے گئے جنہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا جو مقدمات تھے ان کی ججمنٹس لکھ کر دیں جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، اور انہیں کہا گیا کہ 15 دسمبر 2017 کو یہ فیصلہ آپ سنا دیں۔ 15 دسمبر 2017 کو یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے سنانا تھا، اور سپریم کورٹ میں جو کورٹ نمبر 1 ہے، جو چیف جسٹس کی عدالت ہے جہاں چیف جسٹس فیصلے سنایا کرتے ہیں، وہاں جب وقت ہو گیا جج صاحبان نہیں پہنچے تو کھلبلی مچ گئی۔ بنی گالہ میں اور آپ بارہ میں اور جی ایچ کیو میں جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی، اور کہ شاید کوئی گڑبڑ جو ہے وہ ہونے والی ہے، لیکن کچھ دیر تاخیر کے بعد جو ہے وہ جج صاحبان تشریف لے آئے۔ 3:20 پر جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے، اس نے فیصلہ سنا دیا، اور جیسا کہ لکھا ہوا فیصلہ انہیں دیا گیا تھا آئی ایس آئی کی طرف سے،
تو اس کے مطابق عمران خان صاحب کو صادق و امین ڈکلیئر کر دیا گیا اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہیں آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا۔ اچھا یہ فیصلہ ہو گیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ پلان تو یہ تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو بھی جو ہے وہ بعد ازاں ختم کروا دیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس پہنچے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ جہانگیر ترین بھی ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے فرمائش کی کہ جہانگیر ترین کو بھی بچایا جائے، ان کے بغیر حکومت جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکے گی۔ تو ایک بار پھر یہ ٹاسک جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ دیا گیا۔ ابھی اس پہ کام ہو رہا تھا کہ اس دوران عمران خان صاحب کی شادی ہو گئی بشرا بی بی سے، حالات پلٹ گئے، حالات نے ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو اس کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ سے کچھ عرصہ بعد ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے پانسا پلٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال یہ جو جہانگیر ترین کی نااہلی ختم کروانے کا معاملہ ہے اس کو رہنے دیں، اس کو ہم مستقبل میں دیکھ لیں گے۔ تو اس کی خواہش کے عین مطابق یہ جو ٹاسک تھا یہ ادھورا رہ گیا اور ان کی نااہلی ختم نہیں کروائی جا سکی، اور جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ خراب ہونا شروع گئے کیونکہ ان دونوں کے درمیان بشرا بی بی آ چکی تھی۔ بشرا بی بی کے جو سابقہ شوہر ہیں خاور فرید مانیکا، ان کے بھائی جہانگیر ترین کے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھائی صاحب آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے، آپ اگر بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں۔ جہانگیر ترین نے یہ بات اون چودھری سے کہی، اون چودھری نے یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچائی اور الٹیمیٹلی بشرا بی بی تک بھی یہ بات پہنچ گئی، اور جب یہ بات ان تک پہنچ گئی تو عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائے۔ 18 اگست 2018 کو جب عمران خان نے وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ حلف لیا اور اس تقریب میں جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ موجود تھے اور بشرا بی بی جو ہیں وہ سفید عبایا پہن کر آئی ہوئی تھیں۔ تقریب جب ختم ہوئی تو بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کو کہا کہ میں سفید لباس اس لیے پہن کے آئی ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ جہانگیر ترین سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے اور ان کے جو عمران خان کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں اب ایسی دراڑ پڑ چکی ہے، ایسی خلیج حائل ہو چکی ہے جسے ختم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن حنیف عباسی جنہوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف پٹیشنز دائر کی تھیں اور وہ ٹاک شوز میں بھی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، انہیں جو ہے اس کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایفیڈرین کیس میں انہیں فکس کیا جائے۔ جو ایفیڈرین کیس تھا اس کی جو اگلی تاریخ تھی وہ 2 اگست 2018 تھی اور الیکشن ہو رہے تھے 25 جولائی 2018 کو، یعنی اس کیس کی سماعت الیکشن کے بعد ہونا تھی۔ لیکن اس دوران میجر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے شاہد اورکزئی نامی ایک پٹیشن کے ذریعے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک پٹیشن دائر کروا دی کہ یہ جو ایفیڈرین کیس ہے اس کی جلد سماعت کی جائے اور جلدی اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے اپنی پٹیشن قبول کر لی اور اس نے ماتحت عدالت جو تھی یعنی اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے جو عدالت تھی اس کو حکم دیا کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 8 دن میں کیا جائے، اور یوں الیکشن سے 4 دن پہلے یعنی 21 جولائی کو حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ اور کس طرح رات گئے یہ فیصلہ ہوا وہ سب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، حالانکہ اس کیس کے جو دیگر 6 ملزمان تھے ان کو عدالت بری کر چکی تھی۔ یہ بے بنیاد کیس تھا حنیف عباسی کے خلاف، لیکن انہیں چونکہ فکس کرنا تھا تو انہیں الیکشن سے 4 دن پہلے جو ہے وہ عمر قید سنا دی گئی۔ یہ جو انکشافات ہیں بہت خوفناک ہیں، یہ جو الزامات ہیں بہت گھناؤنے قسم کے الزامات ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے بھی ان باتوں کی تردید نہیں کی بلکہ تصدیق کی ہے۔ صرف یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ این آر او جنرل قمر جاوید باجوہ نے براہ راست نہیں دلوایا تھا، بلکہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، ان کے ذریعے عمران خان کو یہ این آر او جو ہے وہ دلوایا گیا تھا۔ اور یہ بہت سنگین الزام سامنے آیا ہے کہ جی 2 وکلا فراہم کیے گئے جیسے ثاقب نثار کو،
انہوں نے فیصلے لکھ کے دیے اور وہ لکھے ہوئے فیصلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سنا دیے اور اس کے تحت عمران خان صاحب کو صادق و امین قرار دے دیا گیا اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہیں بیلنسنگ ایکٹ کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو اگر تو پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز موجود ہے، عدالتیں اور ان میں بیٹھے جو جج صاحبان ہیں ان میں ضمیر نام کی کوئی چیز موجود ہے، کوئی ایک رمق بھی ضمیر کی باقی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ثاقب نثار نامی شعبدہ باز جس نے سپریم کورٹ کی تحقیر کی، جس نے سپریم کورٹ کو، عدل و انصاف کو مذاق بنا کے رکھ دیا، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور یہ جو دو کنگ میکر ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کی، ان کی طرف سے اس بات کا واضح اعتراف بھی کر لیا گیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ فوج سیاست میں ملوث رہی ہے، اور فروری 2021 میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب سیاست میں ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا۔ اس سے پہلے سیاسی کردار کا انہوں نے اعتراف کیا، اور ابھی بھی انصار عباسی صاحب کی یہ جو سٹوری ہے اس میں ان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کے ذریعے یہ NRO دلوایا گیا۔ تو یہ جو سارے کردار ہیں ان کو بلایا جانا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے، ان سے جواب طلبی کی جانی چاہیے، انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور بتایا جانا چاہیے کہ یہ جو اپنی مرضی کے بینچ بنوانے اور اپنی مرضی کے فیصلے، لکھے ہوئے فیصلے جج صاحبان کی طرف سے سنائے جانے کا یہ جو کام ہے، یہ جو فرمائشی فیصلے ہیں، یہ کام کب سے ہو رہا ہے اور کیا ابھی بھی ہو رہا ہے، اور اگر اس پہ عدلیہ کوئی نوٹس نہیں لیتی، اگر اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، تو پھر لامحالہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں جس طرح سے پہلے کروائے جاتے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔